السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا کا کہنا ہے کہ غزہ جو کہ فلسطینی سرزمین ہے، اس کے مستقبل کا تعین کرنا اسرائیل پر منحصر نہیں ہے۔ CNN سے بات کرتے ہوئے کولونا نے فلسطین پر اسرائیل کے حملوں اور غزہ کے مستقبل کے بارے میں بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اسرائیل کے بس میں نہیں کہ وہ غزہ کے مستقبل کا تعین کریں جو کہ فلسطینی علاقہ ہے۔ اسے بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد کو واپس لوٹنا چاہیے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے حالیہ ایام میں غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کو ہجرت پر مجبور کرنے کے بارے میں اسرائیلی سیاستدانوں اور حکام کے بارہا بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور کہا کہ ایسے بیانات فریقین کو حل سے دور کر دیتے ہیں۔ دو ریاستی حل کے لیے اپنی حمایت پر زور دیتے ہوئے کولونا نے کہا کہ غزہ فلسطینی سرزمین ہے جو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ ہم دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں جو واحد قابل عمل آپشن ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کی تعمیل کرتے ہوئے شہری آبادی کا تحفظ کرنا چاہیے اور شہری جرائم کے ارتکاب کے ذمہ دار نہیں ہے اور انہیں تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا ہیربوک نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کو زبردستی بے گھر نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیل کی زمان اسرائیل نیوز سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے غزہ کی پٹی میں مقیم فلسطینیوں کو روانڈا اور چاڈ بھیجنے کے لیے بات چیت کی اور ایک بنیادی معاہدہ طے پایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے اپنی مہم کی پہلی ریلی میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنایا۔ جو بائیڈن نے 6 جنوری 2021 کو کانگریس پر دھاوے کی تیسری برسی اور انتخابی مہم کے آغاز کے موقع پر پینسلوینیا کے ویلی فورج علاقے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کیا۔ ٹرمپ کو سخت الفاظ میں نشانہ بناتے ہوئے جو بائیڈن نے سابق امریکی صدر جن کے اس سال ہونے والے انتخابات میں ان کے مد مقابل ہونے کی توقع ہے، ان کو امریکی جمہوریت کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا۔ جو بائیڈن نے 6 جنوری کو کانگریس پر حملے کے حوالے سے کہا، ہم اس دن امریکہ کو تقریباً کھونے والے تھے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات جمہوریت کے لیے ایک امتحان ہوں گے۔ جو بائیڈن نے کہا بیلٹ پر جمہوریت ہوگی، آپ کی آزادی بیلٹ پر ہوگی۔ انہوں نے رائے دہندگان سے انہیں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ کانگریس پر دعوے کے ذمہ دار ٹرمپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی عوام 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں اس تناظر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ٹرمپ 2020 کے بعد بہت سے مقدمات ہار گئے اور بہت سے معاملات پر غلط تھے جس کا انہوں نے سیاسی طور پر دفاع کیا۔ جو بائیڈن نے کہا قانونی طور پر صورتحال یہ ہے کہ میں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور انہیں شکست ہوئی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو شروع ہوئے حملوں کے بعد گزرے گئے 3 ماہ میں غزہ موت اور لاچار کی جگہ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور و ہنگامی امداد کے کوارڈینیٹر مارین گریفٹس نے اپنے تحریری بیان میں غزہ میں قتل عام پر حالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوفناک حملوں کے آغاز 7 اکتوبر سے اب تک کے 3 ماہ کے دورانیہ میں غزہ ہلاکتوں اور لاچارگی کی تصویر بن چکا ہے۔ غزہ میں مواصلاتی مسائل بدستور جاری ہونے، سڑکوں کو نقصان پہنچنے اور قافلوں کو نشانہ بنائے جانے کی یاد دہانی کراتے ہوئے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انسانوں کی بقا کے لیے تقریباً کوئی تجارتی سپلائی نہیں ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے کہ غزہ ناقابل رہائش بن چکا ہے، جنگ کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ 90 دنوں سے جاری جہنم اور انسانیت کے بنیادی حقوق پر حملوں کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اس جنگ کو کبھی شروع نہیں ہونا چاہیے تھا اور بہت پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ترکی اور مشرق وسطی کے دوروں کے دوران غزہ پر اسرائیل کے حملوں کا خاتمہ کرنے پر توجہ دیں۔ ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پلیٹ فارمز پر شائع ہوئی اپنی ویڈیو تقریر میں اسماعیل ہنیہ نے بلنکن سے غزہ پر حملوں کا سدباب کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بلنکن نے پچھلے 3 مہینوں سے سبق سیکھ لیا ہوگا اور امریکہ کے آنکھیں بند کرتے ہوئے قبضے کی حمایت کرنے، ان کے جھوٹ پر یقین کرتے ہوئے غزہ کے عوام کے خلاف جنگی جرائم کا سبب بننے والی غلطیوں کا تدارک کر لیا ہوگا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکہ فلسطینی سرزمین پر قبضہ ختم ہونے کی شکل میں حملوں کو ختم کرنے پر توجہ دے گا۔ مسلم امہ اور عرب ممالک میں بلنکن سے ملاقات کرنے والے عہدیداروں سے مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل ہنیہ نے کہا وہ اس بات پر زور دیں کہ خطے کا مستقبل اور استحکام فلسطینی دعوے سے مضبوطی سے جڑا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطینی عوام کے اسرائیلی قبضے کے خلاف ہونے پر زور دینے والے ہنیہ نے کہا عوام اور مزاحمتی قوتیں یقینی طور پر اس قبضے کو قبول نہیں کریں گے جو ان پر قائم رہے گا۔ جب تک عوام اپنی آزادی اور مکمل خود مختاری حاصل نہیں کر لیتے، ایک آزاد ریاست جس کا
دارالحکومت بیت المقدس ہو، غزہ میں خونریزی اور تباہی یقینی طور پر سلامتی اور استحکام فراہم نہیں کرے گی۔ غزہ کی پٹی کے وسطی حصے اور جنوب میں واقع شہریوں پر رات دیر گئے اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 15 فلسطینی اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور شہید ہو گئے۔ فلسطینی خبررساں ANC وافا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے وسطی علاقے دیر البیلا اور جنوبی شہر خان یونس کے مشرق میں المنارہ محلے میں 2 مکانات کو نشانہ بنایا جہاں شہری رہائش پذیر تھے۔ ان حملوں میں کم از کم 15 فلسطین جن میں زیادہ تر بچے تھے شہید ہو گئے۔ دوسری جانب دیر البلا کے اقصی شہداء اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ جمعے کو 35 شہید اور 60 سے زائد زخمیوں کو اسپتال لایا گیا تھا۔ کویت میں 1 جنوری 2023 سے 31 دسمبر 2023 تک مختلف قوموں کے کل 42,850 تارکین وطن کو ان کے آبائی ممالک بھیج دیا گیا۔ انہیں مجرمانہ خلاف ورزیوں پر ملک بدر کیا گیا، بشمول منشیات کا استعمال، چوری، الکوہل کی پیداوار، رہائش کی میعاد ختم ہونے اور قوانین کی عدم تعمیل جن میں سے کچھ عوامی مفاد میں ہیں، انہیں ملک بدر کیا گیا۔ یہ ایک سال میں ملک بدر کیے جانے والوں کی اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ملک بدری میں اضافہ زیادہ تر فعال حفاظتی اقدامات اور سیکورٹی سروسز کی جانب سے نافذ کردہ مہمات کی وجہ سے ہے۔ سلطنت عمان کی وزارت محنت نے جمعرات 11 جنوری کو سرکاری اور نجی شعبے کے ملازمین کے لیے سلطان ہاشم بن طارق کے الحاق کی سالگرہ کے موقع پر سرکاری تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ 2020 میں سلطان ہاشم نے سلطان قابوس بن سعید کی جگہ سنبھالی جس نے عمان پر 50 سال حکومت کی۔ یہ چھٹی ملازمین کو 3 دن طویل ویک اینڈ فراہم کرے گی کیونکہ ملک میں اتوار سے جمعرات کو کام کا ہفتہ منایا جاتا ہے۔ عمان نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ نجی شعبے کے ملازمین بھی سلطان کے اقتدار میں شمولیت کی سالگرہ پر چھٹی کے بجائے 1 دن کی چھٹی یا معاوضے کے حقدار ہوں گے۔ وزارت نے کہا کہ مخصوص دن پر کام جاری رہنا قابل قبول ہے، بشرط ہے کہ ملازمین کو موجودہ ضوابط کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ دبئی میں روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے 23ویں دبئی میراتھن کا 7 جنوری بروز اتوار منعقد ہونے والا ہے۔ 23ویں دبئی میراتھن کی وجہ سے سڑکیں بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر RTA نے کہا، سقیم اور جمیرہ کے علاقوں کے ساتھ دبئی میں کئی سڑکیں صبح 6 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اتوار کو بند رہیں گی۔ میراتھن کا راستہ 42 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور صبح 6 بجے سے شروع ہوگا۔ کا مدینہ جمیرہ کے قریب سے شروع ہوں گے، الصفا کی طرف بائیں مڑیں گے، دبئی کالج جنکشن سے گزریں گے اور سڑک کے دوسری طرف پام آئی لینڈ کے داخلی دروازے کی طرف بڑھیں گے۔ سعودی وزیر ہیومن ریسورسز انجینئر احمد بن سلیمان الراجحی نے 50 یا اس سے زیادہ کارکن رکھنے والے نجی اداروں کو سعودی نوجوانوں کو تربیت دینے کا پابند بنایا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی نوجوانوں کی تربیت لیبر مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کی جائے گی۔ فیصلے کا مقصد نوجوانوں کو فیلڈ میں تربیت دے کر انہیں لیبر مارکیٹ کے لیے تیار کرنا اور انہیں کام کا تجربہ حاصل کروانا ہے۔ فیلڈ میں تربیت حاصل کرنے کے بعد فارغ التحصیل ہونے پر انہیں مناسب ملازمت تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔ نجی شعبہ اور زیر تربیت نوجوانوں کے درمیان معاہدہ ہوگا جس کے تحت واضح کیا جائے گا کہ تربیت کی مدت کے وقت نوجوان کو کیا ہنر سکھائے جائیں گے اور بعد ازاں اسے نجی ادارے کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ سعودی عرب ایک صحرائی اور ریگستانی ملک ہے لیکن موسمیاتی تبدیلیوں اور مسلسل بارشوں نے اسے صحرا سے نخلستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج سعودی عرب چند سال قبل کے سعودی عرب سے یکسر مختلف دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس کے پہاڑ اور وادیاں اب سرسبز ہو چکی ہیں۔ گزشتہ سال اگست سے دسمبر تک متواتر بارشوں نے یہاں کے مناظر کو دل فریب بنا دیا اور گزشتہ 5 ماہ کے دوران مکہ مکرمہ ریجن کے سرسبز رقبے میں 600% اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قومی مرکز ریموٹ سینس ڈیٹا کے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ اگست 2023 کے دوران مکہ مکرمہ میں سبز و زار خطے کا رقبہ 3529 مربع کلومیٹر تھا جو ریجن کے کل رقبے کا 2.5% بنتا ہے اور سال کے اختتام پر یہ سرسبز ریجن کے کل رقبے کا 17% حصہ ہو چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج ہفتے کو ترکیہ پہنچے ہیں اور ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان سے ملاقات کے لیے استنبول پہنچے۔ فیدان اور بلنکن کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ قصر واحد الدین میں شروع ہوا۔ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ وزارت خارجہ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کے مطابق ملاقات میں غزہ کی جنگ، انسانی بحران، سویڈن کے نیٹو الحاق کے عمل، 2 طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد بلنکن کو صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے شرف ملاقات بخشا۔ قصر واحد الدین میں ہوئی اس ملاقات میں وزیر خارجہ حقان
فیضان قومی خفیہ سروس کے ڈائریکٹر ابراہیم قالن اور انقرہ میں امریکی سفیر جیفری فلیک بھی موجود تھے۔ بلنکن غزہ پر اسرائیل کے حملے شروع ہونے کے دن 7 اکتوبر کے بعد سے اس خطے کا چوتھی بار دورہ کر رہے ہیں۔ بلنکن جو اپنے علاقائی دورے کے ایک حصے کے طور پر اولین طور پر استنبول آئے ہیں، توقع ہے کہ وہ یہاں سے یونان چلے جائیں گے۔ یونان کے بعد بلنکن اردن، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اسرائیل، فلسطین اور مصر کا دورہ کرتے ہوئے مذاکرات کریں گے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے یوکرین کے صدر زیلنسکی اور صومالی صدر حسن شاہ محمود سے ٹیلی فون پر بات کی۔ صدارتی محکمہ اطلاعات کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ پوسٹ کے مطابق اردوغان نے زیلنسکی سے بات چیت میں علاقائی اور عالمی امور بالخصوص یوکرین روس جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران صدر اردوغان نے کہا کہ ترکیہ یوکرین اور فلسطینی علاقوں دونوں میں خونریزی کو روکنے اور دیرپا امن کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے اور یوکرین میں قیام امن کے لیے ترکیہ سہولت کار کا کردار ادا کرنے اور امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ صدر اردوغان نے کہا کہ اناج راہداری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشکیل نو کی جائے اور اسے فعال بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے سفارتی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے دوران اردوغان نے کہا کہ یوکرین میں جلد از جلد جنگ بندی کی جانی چاہیے اور امن کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ صدر اردوغان اور صومالی صدر محمود کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں ترکیہ اور صومالیہ تعلقات، دہشت گردی کے خلاف جنگ، عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کے 2022 سے 2023 تک بیرون ممالک دوروں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق انہوں نے ایک سال کے دوران 17 ممالک کے دورے کیے۔ لاہور کے حلقے 119 کے لیے جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کی گئی دستاویزات کے مطابق مریم نواز کے بیرون ملک دوروں پر 74,22,271 روپے کے اخراجات آئے ہیں۔ مریم نواز نے 13 نومبر 2022 سے 30 نومبر 2022 تک سوئٹزرلینڈ میں قیام کیا اور 18 دن قیام کا خرچ 53,550 روپے آیا۔ مریم نواز نے برطانیہ کے 4 دورے کیے اور 96 دن قیام کیا اور 96 روز میں مریم نواز نے 22,50,000 روپے خرچ کیے۔ سعودی عرب کے مریم نواز نے 2 دورے کیے اور 32 دن قیام کیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں قیام کے دوران انہوں نے 24,88,000 روپے سے زائد رقم خرچ کی۔ مریم نواز نے قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ کے دورے کیے۔